सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखें। जिसकी हैबत से शायकीनों के किंगरे गिरे, जिनके इशारों पर चांद सूरज फिरे, जिनको फरिश्ते झूला झुलाए, जिनके दर पर जिब्रील आए, सब हूर और मलक जिन्नो बशर उन्हीं का दम भरते हैं। अक्सर चरिंदो परिंद शजरो हजर उन्हीं को सजदा करते हैं। कुल कायनात में उन्हीं का डंका बजा है और बजेगा। शफाअत का ताज उन्हीं के सर पर सजा है और सजेगा। भलाई से बुराई और बुराई से भलाई के यही छांटने वाले हैं और खुदाई भर के सब दाहियों बातिन खजानों के भी बांटने वाले हैं। अल्लाह जल्ला शानहू से मिलाने वाले और अल्लाह तबारक व तआला जल्ला शानहू से मिलाने वाले हैं। तो पढ़ो आशिको दुरूद, दुरूद से कभी आप भी ना हो, दुरूद पढ़ो।
دنیا کی نعمت طلب تو کرو دین و دنیا کی دولت طلب تو کرو دین و دنیا کی دولت طلب تو کرو دین و دنیا کی دولت ہے سب کو حبیب خدا دینے والے ہیں سب کو حبیب خدا دینے والے خراب آئینوں پر جلا دینے والے میں عاصی ہوں مجھے پر بھی ہو چشم رحمت میں عاصی ہوں مجھے پر بھی ہو چشم رحمت میں عاصی ہوں مجھے پر بھی ہو چشم رحمت میں عاصی ہوں مجھے پر بھی ہو چشم رحمت غریبوں کی بگڑی بنا دینے والے غریبوں کی بگڑی بنا دینے والے خراب آئینوں پر جلا دینے والے اس اکبر کی بھی شرم معاشر میں رکھنا اس اکبر کی بھی شرم محشر میں رکھنا میں عاصی ہوں مجھے پر بھی ہو چشم رحمت میں عاصی ہوں مجھے پر بھی ہو چشم رحمت گناہگاروں کو بخشوا دینے والے گناہگاروں کو بخشوا دینے والے خراب آئینوں پر جلا دینے والے اس اکبر کی بھی شرم معاشر میں رکھنا اس اکبر کی بھی شرم محشر میں رکھنا اس اکبر کی بھی شرم معاشر میں رکھنا اس اکبر کی بھی شرم محشر میں رکھنا غریبوں کی بگڑی بنا دینے والے غریبوں کی بگڑی بنا دینے والے خراب آئینوں پر جلا دینے والے پڑھو عاشق و درود درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ اللہ کی سرتاب قدم شان گئی سبحان اللہ انسان ہی انسان و انسان گئی سبحان اللہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمانی کہتا ہے میری جان سبحان اللہ تو پڑھو عاشق و درود درود سے کبھی غافل نہ ہو درود پڑھو اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی
یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ بے شک سبحان اللہ۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ سبحان اللہ۔ رب قدیر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ کیا تو یہ چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنا تیری زبان سے تیرا کلام ہے، یا تیرے کانوں سے قوت سماعت ہے، یا تیرے جسم سے تیری جان ہے، یا تیری آنکھوں سے قوت بینائی ہے؟ تو حضرت موسیٰ نے عرض کی، اے مولا میں یہی چاہتا ہوں۔ یہ یاد رکھیں ہر مومن یہی چاہتا ہے، بے شک ہر مومن یہی چاہتا ہے کہ اسے رب کی قربت مل جائے، سبحان اللہ۔ بے شک رب کی اسے قرب مل جائے۔ بے شک۔ تو رب قدیر نے ارشاد فرمایا، اے موسیٰ اگر تو چاہتا ہے کہ میں تیرے اتنا قریب ہو جاؤں جتنا تیری زبان سے تیرا کلام ہے، یا کانوں سے قوت سماعت ہے، یا پھر تیری آنکھوں سے قوت بینائی ہے، یا تیرے جسم سے تیری جان ہے، تو اے موسیٰ پھر میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بے شک اے موسیٰ پھر میرے محبوب پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کر۔ اور ایک چیز اور یاد رکھا کریں، جب کبھی کوئی اچھی بات آپ کو سننے کو ملا کرے تو سبحان اللہ ضرور کہا کریں۔ سبحان اللہ سبحان اس کی وجہ کیا ہے؟ اگر آپ سبحان اللہ کہیں گے تو آپ کو ایک تو برکت یہ حاصل ہوگی کہ آپ کے نام کا سبحان اللہ کہنے کے عوض ایک درخت جنت میں لگا دیا جائے۔ سبحان اللہ۔ بے شک سبحان اللہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کا ایک واقعہ ہے۔ حضرت داؤد نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا میں میزان دیکھنا چاہتا ہوں، ترازو دیکھنا چاہتا ہوں جس میں قیامت کے دن لوگوں کے نامہ اعمال تولے جائیں گے، جس میں لوگوں کے اعمال تولے جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے حضرت داؤد علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ تو جب آپ کی نگاہوں سے پردے ہٹائے گئے تو آپ میزان کے پردے کو دیکھ کر بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے۔ جب آپ کو ہوش آیا، کیونکہ پردے کی لمبائی اور چوڑائی مشرق و مغرب تک گھیرے ہوئے تھی، تو جب آپ نے یہ حالات دیکھے آپ بے ہوش ہو کر زمین پر گرے، اور جب ہوش آیا تو رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا اتنے اعمال کس کے پاس ہوں گی، اتنی نیکیاں کس کے پاس ہوں گی؟ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے داؤد اگر میرا کوئی بندہ ایک بار سبحان اللہ کہہ دے گا تو میں ایک بار سبحان اللہ کہنے کے عوض جو مشرق و مغرب میں پھیلا ہوا ہے میزان کا ایک پلڑا میں اسے فوراً بھر دوں گا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اسے میں ثواب سے بھر دوں گا۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ حضور علیہ السلام کا جب ذکر ہو رہا تو ایک تو ہم درود پاک کی کثرت کریں، اور دوسری بات یہ کہ جب کوئی بات اچھی لگے تو سبحان اللہ ضرور کہا کریں، کیونکہ جب ہم سبحان اللہ کہیں گے تو اس کی ہمیں بے شمار برکات اور بے شمار فیضان جو ہے ہمیں اس کا حاصل ہو جائے۔ بے شک سبحان اللہ۔ تو ایک مرتبہ پھر درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو تم بھی خوب درود اور سلام بھیجو پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر، اور نبیوں کے امام تاجدار مدینہ
نبینا فخر موجودات سرور عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی میرا غلام مرد یا عورت مجھ پر محبت کے ساتھ ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت ایک بار پڑھنے کے عوض اسے 10 بار اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے 10 بار اس پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے 10 درجے اس کے بلند فرما دیتا ہے 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج فرما دیتا ہے 10 گناہ اس کے نامہ اعمال سے مٹا دیتا ہے اور بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک تو یہ بھی ہے آقا نے ارشاد فرمایا جب میرا کوئی غلام مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس کے درود کو میں خود سماعت بھی فرماتا ہوں اور مومنوں کے لیے تو یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہے اور ہمارا ایمان ہے کہ جو نبی نے فرمایا وہ حق ہے جو نبی نے فرمایا وہ حق ہے اور جب نبی نے کہہ دیا ہے کہ جب کوئی میرا غلام مجھ پر محبت کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو میں اس کے درود کو سنتا ہوں سبحان اللہ تو یاد رکھیں ہمارا یقین ہے کہ ہمارے پیارے آقا مدینے میں تشریف فرما ہو کر یہاں پر ہمارے درود پڑھے جانے کو آقا مدینے میں سماعت فرمایا کیونکہ آقا نے فرمایا ہے اور جب آقا نے فرمایا ہے تو بے شک ہمارے نبی سماعت فرماتے ہیں بخاری شریف کی ایک حدیث پاک ہے معراج کی رات آقا آسمانوں پر تشریف لے گئے آقا آسمانوں پر تشریف لے گئے رب تبارک و تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان اور محبوب کے درمیان جو گفتگو ہوئی وہ جانے یا ان کا رب جانے لیکن جب آقا واپس دنیا کی طرف تشریف لانے لگے آسمانوں کی منزلیں طے کرنے کا ارادہ فرمایا تو رب نے ارشاد فرمایا محبوب میں تمہاری امت پر 50 وقت کی نمازیں فرض کرتا ہوں 50 وقت کی نمازیں فرض کرتا ہوں تاکہ میں انہیں اجر عطا کر دوں تو آقا علیہ السلام یہ تحفہ نمازوں کا تحفہ لے کر روانہ ہوئے چوتھے آسمان پر اللہ رب العزت کے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی بے شک حضرت موسیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ اللہ رب العزت نے آپ کی امت پر کس چیز کو فرض فرمایا تو آقا نے ارشاد فرمایا کہ رب نے مجھے 50 وقت کی نمازیں عطا فرمائی ہیں اور یہ 50 وقت کی نمازیں فرض فرمائی ہیں حضرت موسیٰ نے عرض کی مولا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آپ کی پچھلی امتوں کو دیکھ چکا ہوں آپ سے جو پچھلی امتیں ہیں میں انہیں دیکھ چکا ہوں اور آپ کی امت تو بڑی کمزور ہوگی اللہ کے نبی رب کا دریائے رحمت جوش میں ہے ان نمازوں کے درمیان کچھ تخفیف کروائیے ان نمازوں کے درمیان کچھ کمی کروائیے آقا فرماتے کہ میں حضرت موسیٰ کے کہنے پر واپس عرش الہی تک پہنچا رب کا دیدار کیا میں نے تمام منزلوں کو طے کرنے کے بعد رب کا پھر دیدار کیا رب کی بارگاہ میں عرض کی مولا ان نمازوں میں تخفیف فرما تو آپ فرماتے کہ 5 نمازیں کم کر دی گئی 45 رہ گئی آقا فرماتے کہ پھر موسیٰ سے ملاقات ہوئی موسیٰ نے کہا کہ یا رسول اللہ ان نمازوں میں اور تخفیف کروائیے آپ کی امت بڑی کمزور ہوگی یا رسول اللہ آپ کی امت بڑی کمزور ہوگی آقا فرماتی کہ میں حضرت موسیٰ کے کہنے پر پھر واپس گیا پھر 5 نمازیں کم کرائی یہاں تک کہ آنے جانے میں جو ہے 5 نمازیں باقی رہی آقا کا پیار دیکھیے آقا علیہ السلام کی امت سے محبت دیکھیے اور پھر حضرت موسیٰ کی بھی محبت دیکھ لیجیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نبیوں کے امام کی امت سے کتنی محبت کرتے ہیں کتنا پیار فرماتے ہیں سبحان اللہ بے شک کیا اپنے وصال کے بعد بھی چوتھے آسمان پر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر دیا یا رسول اللہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ نمازوں میں تخفیف کروا دیجیے یعنی گویا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہماری مدد فرمائی آج کہہ دیتے ہیں کہ ولی یا نبی کسی کی مدد نہیں کر سکتے
اب بتائیے اسے کیا کہیں گے؟ کیا نبی نے مدد نہیں کی؟ چوتھے آسمان پر وصال کے بعد آپ نے امت کی مدد فرمائی. کس کی؟ نبیوں کے امام کی امت کی مدد فرمائی. اور کہا یا رسول اللہ ان میں تخفیف کروائی تھی. المختصر یہ کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب 5 نمازیں لانے لگی تو دل کے اندر خیال پیدا ہوا، کاش میری امت 50 وقت کی نماز پڑھتی، ثواب بھی زیادہ ملتا. کاش میری امت 50 وقت کی نماز پڑھتی تو ثواب بھی زیادہ ہوتا. تو رب کا پیغام آ گیا، محبوب دل کے اندر ملول نہ ہو، محبوب رنجیدہ نہ ہو، میرے محبوب پریشان نہ ہو، میرے محبوب تجھے فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تیرا کوئی امتی 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو میں اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب دوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. 5 وقت کی نماز پڑھے گا تو میں اسے 50 وقت کی نمازوں کا ثواب عطا فرماؤں. اور آگے رب نے حدیث پاک کے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ رب نے ارشاد فرمایا، محبوب اگر تمہارا کوئی امتی دل کے اندر یہ ارادہ کرے کہ مجھے کوئی نیک کام کرنا ہے، رب کی طرف سے امت کے لیے دیکھیں کتنی بڑی نعمتیں ہیں. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ دل کے اندر نیکی کا ارادہ کرے، مثال کے طور پہ آپ اتنی دور سے یہاں راجستھان سے یہاں تک پہنچے تو آپ کی نیت کیا تھی کہ صابر پاک کی بارگاہ میں حاضری دینا. کیونکہ آقا کی حدیث ہے، آقا نے ارشاد فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اعمال کا جو دار و مدار ہے وہ نیتوں پر ہے، جیسی نیتوں کی ویسا ثواب مل جائے گا. تو آپ اتنی دور سے یہاں تک تشریف لائے تو آپ کا ارادہ کیا تھا کہ ہمیں ایک تو اپنے پیر کی بارگاہ میں حاضری دینا، دوسری بات بارگاہ صابر پاک کا فیضان لوٹنا. تو آپ نے ابھی ارادہ کیا، لیکن جب آپ نے ارادہ کیا تو آپ کی نامہ اعمال میں جو نیکیاں لکھ دی گئی. آپ نے صرف دل کے اندر ارادہ کیا تھا کہ مجھے نیکی کرنا ہے، یا مثال کے طور پر یہ کہہ لیجیے کہ مجھے نماز پڑھنا ہے. ابھی میں نے دل کے اندر خیال کیا اور میری نیکی لکھ دی گئی. اب نیکی لکھنے والا کون ہے؟ ہماری جو نیکی لکھتا ہے وہ کون ہے؟ وہ ہمارے فرشتے جنہیں ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں، جنہیں ہم کرامن کاتبین کے نام سے جانتے ہیں. اچھا یہ بتائیے فرشتے ہمارے نبی کے امتی ہے کہ نہیں؟ فرشتے ہمارے نبی کے امتی ہیں کیونکہ کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں. فرشتے کلمہ ہمارے نبی کا پڑھتے ہیں. اب امتی کی شان دیکھیے، امتی کی شان دیکھیے کہ امتی کے دل کے خیال سے واقف ہو گیا. امتی کے خیال سے واقف ہو گیا کہ اس نے دل کے اندر کیا ارادہ کیا.